بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ دین اسلام میں احکام حکم جاری کرنے کا اختیار رب کائنات اللہ کے پاس ہے۔ کسی چیز کو حلال کر دے یہ اس کا اختیار ہے، حرام کر دے یہ اس کا اختیار ہے۔ پچھلے 2 جمعے سے جو بات بحث چل رہی وہ یہی بحث ہے کہ اے لوگو تمہیں حلال حرام کا اختیار نہیں دیا گیا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو شریعت میں جو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی مباح ہے، یہ اصول ہے۔ اصل شریعت کی یہ ہے کہ حرام کی لسٹ دے دی جائے گی کہ یہ حرام ہے، جن کی لسٹ نہیں دے گی وہ حلال میں آ جائے گا۔ اب جو قرآن میں حرام کر دیا گیا یہ مطلق حرام ہے، یقینی حرام ہے، پکا حرام ہے، لوہے پر لکیر ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن جو چیز کسی فتوے کی بنیاد پر آئے گی، قرآن میں حدیث میں جس کا حرام کا ذکر نہیں ہے اور اس کو کسی صاحب علم نے حرام قرار دے دیا تو وہ فتوے کی بنیاد پر ہوگا، ظنی بنیاد پر ہوگا، ایک اندازے علمی بنیاد پر ہوگا۔ قرآن کی طرح لوہے پر لکیر مطلق اور پکے حرام کا درجہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک بنا دینا، یا ایک چیز شرک ہے اس کو شرک ہی نہ سمجھنا، دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز حرام ہے اس کو حلال کر لینا یا حلال چیز کو حرام قرار دے دینا، یہ بھی شریعت میں مداخلت ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شریعت قرآن ہماری تربیت کرتا ہے کہ تم تسلیم کرنے والے بنو، تم مرضی کرنے والے نہیں ہو۔ جو حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا گیا حرام ہے۔ یہ حلال حرام کے فیصلے ہو چکے، اس میں رد و بدل اب ممکن نہیں ہے۔ تو آج سورہ انعام کی آیت نمبر 145 سے آج ہم یہ رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو۔ پیچھے 2-3 رکوعوں میں کفار کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ جانوروں کے جو پیٹ میں وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، ورنہ عورتوں پر حرام ہے۔ تو فرمایا یہ جو حلال حرام کے تم نے اپنے طرف سے، ایک بات 2 جمعے پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ کفار کا مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ مسلمان عجیب ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ یعنی مرتا تو جانور اللہ کے حکم سے ہی نا، کہ جو اللہ نے جس کی موت طاری کر دی یہ اس کو حرام کہتے ہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے اس کو حلال کہتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم کسی کو حلال حرام کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رب فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اس نے اس کا معیار اور سٹینڈرڈ
اور ایک سند اپنے نبی کو بنا دیا، وہ ہمیں کر کے دکھائے گا کہ ایسے حلال ہوتا ہے، ایسے حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کل، اے نبی کہہ دو ان لوگوں کو، لا اجد فیما اوحی الی، کہ میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں مجھے کہیں نہیں ملا، میں نے نہیں پایا، محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ کوئی چیز کسی کھانے والے پر حرام کر دی گئی ہو، الا، سوائے اس کے، ان یکون میتتن، کہ وہ مردار ہو۔ یہ اس سوال کا جواب آ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو اللہ مارے اس کو یہ مسلمان حرام قرار دیتے ہیں۔ تو جواب آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے نام کی تکبیر پڑے بغیر مر گیا وہ ہے ہی حرام۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ جاندار حلال جاندار ہے، اس میں یہ بھی تخصیص ہونی چاہیے کہ حرام جاندار تو چاہے ذبح بھی آپ کرتے رہیں وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ حلال جانور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ذبح کیے بغیر مر گیا، ذبح نہ کر سکے، تو فرمایا وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ اور دمم مسفوحن، یا بہتا ہوا خون، قرآن پاک میں ایک دو جگہ خون کا ذکر بھی آیا کہ خون حرام ہے، یہاں پہ ایک قید ساتھ لگا دی کہ بہنے والا خون، ورنہ تو گوشت میں خون ہوتا ہے، آپ جتنی بار دے لے دھو لیں، ہڈیوں میں گوشت میں خون تو اس کے اندر رہتے ہی اجزاء۔ تو اگر یہ لفظ ساتھ دمم مسفوحن نہ آتا، مسفون بہتا ہوا خون، تو پھر گوشت کا استعمال تقریباً ناممکن ہو جاتا، کیونکہ گوشت اور ہڈیوں سے خون کو جدا کرنا ہی، مطلق علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ تو فرمایا بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی تم ذبح کرو، جو بہہ گیا نکل گیا وہ حرام ہے، جو اندر رہ گیا گوشت میں وہ اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، اس کی فکر نہیں کرنی۔ اب اس بریک بینی میں بال کی کھال ادھیڑنے میں نہ لگ جانا کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے تو گوشت میں تو بھائی خون ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ مردار، ابھی ہم نے کہا کہ جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، اور دوسرا ہم نے کہا کہ خون حرام ہے، بہتا ہوا خون۔ تو ان دونوں میں سے حدیث میں آیا کہ دو مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ذبح کے بغیر حلال قرار دے دیے، دو مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ذبح کے بغیر حلال قرار دے دیے، ایک مچھلی اور ایک مکڑی پرندہ جو ہے، اور اسی طرح دو خون ایسے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دے دیے، ایک جگر اور ایک تلی، یہ تقریباً ہوتا ہی خون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اعلان کرو لوگوں میں کہ میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں جو میں نے دیکھا ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، ہاں جو مردار ہو وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور لحم خنزیر، یا سور کا گوشت حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ تو ہے ہی ناپاک، گندگی اور پلیدگی۔ سور کے گوشت کے ساتھ، اچھا اللہ کہہ دیتا حرام ہے، بس ٹھیک ہے حرام ہو گیا، لیکن ساتھ ایک قید لگائی، ایک اس کی صفت کہا کہ یہ گوشت ہے ہی گندگی۔ مسلمان کے عقیدے کے مطابق ہر وہ چیز جو حرام قرار دے دی گئی ہے وہ اس کے لیے گندگی کے درجے میں ہے، یہ نہیں کہ سور کا گوشت ہی صرف گندگی ہے، شراب ہی صرف گندگی ہے، سود بھی گندگی ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ پلیدگی ہے، اور فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا گناہ کرتے ہوئے، اب چوتھی جو حرام آ رہا ہے، یا گناہ کرتے ہوئے کسی جاندار پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا۔
اب میں نے قید خود بڑھائی ہے ذبح کے وقت۔ یہاں پہ قرآن میں یہ آیت جہاں بھی آئی ہے وہاں پہ ذبح کے وقت کا لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی عرب کی تفاسیر ہیں، جتنی بھی پرانی تفاسیر ہیں، جتنا بھی سعودی عرب کا انگلش میں ایون ترجمہ ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو جس پر تو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا گیا وہ تو مکمل حرام ہو گیا۔ اور ذبح کے وقت کی قید جو ترجمے وہ اگلا حصہ آیت کا پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے کہ اس سے مراد ذبح ہی ہے۔ اور فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یا گناہ کرتے ہوئے کسی جاندار پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا گیا۔ یاد رہے ہمیں اکثر و بیشتر ذبح کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ نماز ہیں تو مولوی صاحب پڑھائیں، ہم ساری عمر پڑھتے آ رہے ہیں، وہی جو مولوی صاحب مصلی پر پڑھ رہے وہی اکیلا بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ حضرت ادھر آ جائے، نہیں مجھے پڑھانی نہیں آتی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں مرغی ذبح کرنی نہیں آتی۔ گاؤں کے ایک نکر سے مرغی پکڑی ہوتی، کدھر جا رہے ہیں جی؟ میں مسجد جا رہے ہیں، ذبح کرانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ عملی طور پر زبانی دعوے کی بنیاد پر تو ہم بنی اسرائیل سے بھی آگے نکل گئے نا۔ نحن ابناء اللہ واحبہ، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے اور اللہ کے پتر ہیں، اور اسی طرح ہمارے لچھن ہیں کہ ہم بھی جنت الفردوس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں جانور ذبح کرنا نہیں آتا۔ ابھی قربانی آ رہی ہے، سارا دن انتظار کریں گے کوئی کاٹنے والا ذبح کرنے والا آئے۔ ارے مسلمان ہو، چھری پکڑو ہاتھ میں، جانور کو ذبح کرو، اس کی چمڑی اتارو، اس کو کاٹو، کھاؤ، موج کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تو عملی جو محتاجی ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لی ہے، یہ ہماری بدنامی میں اضافہ کر رہی، نیک نامی میں اضافہ نہیں کر رہی۔ جو عملی کمزوری ہمارے اوپر، کڑیل جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ کسائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پکڑو یار، اس کو جانور کو لمبا کرو، لٹاؤ، کاٹو، ذبح کرو، اور پھر اس کی چمڑی اتارو۔ مجھے کہنے لگا ایک ساتھی کہ جی آپ کیسے، جب میں نے پہلے اپنا میں عرصے دراز سے خود ہی ذبح کرتا ہوں، خود ہی چمڑی اتار لیتا ہوں، تو لطیفے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا ہم انسانوں کی چمڑی اتار لیتے ہیں، یہ تو جانور ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسانوں کی چمڑی اتار لیتا ہے ڈاکٹر، تو گائے کی اور بچڑے کی اور کٹے کی اور بکرے کی کیسے نہیں آئے گی؟ تو محتاجی سے نکلنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف۔ فرمایا جو مومن مضبوط ہوتا ہے، طاقتور، قوت والا، چاہے علم کے میدان میں ہو، چاہے جسم کے میدان میں ہو، چاہے فن کے میدان میں ہو، ہنر کے میدان میں ہو، صلاحیتوں کے میدان میں ہو، مال کے میدان میں ہو، قوت اور اختیار اور اقتدار کے میدان میں ہو، فرمایا جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو پسند بھی زیادہ اور بہتر بھی ہے کمزور مومن سے۔ تو ترغیب ہمیں دی گئی کہ تم طاقتور مومن بنو۔ فرمایا جو جس میں بھی تمہیں خیر اور بھلائی کام میں نظر آئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور اپنے آپ کو عاجز نہ بناؤ کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص مجبور ہو گیا، یہی حرام جو چار حرام ہیں کہ مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، یا سور کا گوشت ہے، یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو فرمایا جو مجبور ہو گیا اسی کو کھانے میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے، غیر باغ ولا عاد، اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا،
وہ باغی نہیں تھا. باغی کہتے جو اپنی حد سے باہر نکل جائے. وہ اپنی حد سے نکلنا نہیں چاہتا تو اس کو گن پوائنٹ پر کہا گیا کہ یہ تم نے یہ کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، سور بھی کھانا ہے، جو کروایا گیا. تو جو اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، مجبور ہو کر اس نے کام کیا. ولا عادن، اور کام کرتے ہوئے بھی مجبوری تک ہی رہا. پھر اس نے نہیں کہا کہ مجبور تو ہو گئے پھر موجاں کر لئیے، نہیں، وہ منیمم تک مجبوری تک ہی رہا کہ جتنے میں اس کی جان بچ سکتی ہے. تو فرمایا اس کے لیے ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب. اب یہ نہیں کہ اس کے لیے حلال ہو گیا، حرام تو حرام ہی رہنا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اے محبوب تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کی مجبوری کو اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کتنا مجبور تھا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے. یاد رہے قرآن پاک کا یہی انداز ہے، جو لوگ یہودی بن گئے. یہودیت مذہب نہیں ہے کوئی بھی، دین ایک ہی ہے، دین اسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے، دین اسلام. تو جو یہودی بن گئے، جو عیسائی بن گئے، جو مشرک بن گئے، بت پرست بن گئے، مجوسی بن گئے، صابی بن گئے، یہ خود بنے. انبیاء ان کو دین اسلام پر چھوڑ کے گئے تھے. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے. حرمنا، ہم نے حرام کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کل ذی ظفر، ہر وہ جاندار جو ناخن والے ہیں. ناخن والے سارے جاندار جو لوگ یہودی بنے، اسلام سے نکلے، اپنے آپ کو ایک نئے مذہب میں ڈھال لیا، ان پر ہم نے حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے. حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر. شحومہما، ان کی چربی. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں پر، یعنی یہ جو دمبے کی چکی ہوتی ہے پشت پر لگی ہوتی ہے. اول حوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے حلال کر دی. او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی رہے گی وہ بھی ہم نے حلال کر دی. باقی ہم نے حرام کر دی. ذالک جزینہم ببغیہم، یہ ہم نے حرام کی ان کی سرکشی کی وجہ سے، سزا کے طور پر یہ حلال چیزیں حرام کر دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات حلال چیزیں بھی قدرت کی طرف سے حرام کر دی جاتی ہیں. ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس نعرے پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن اس میں سب کچھ نافذ ہوا سوائے لا الہ الا اللہ کے. اور پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم آزادی سے محروم ہو گئے، ہماری سرکشیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اس آزادی کے جو ثمرات آنے تھے، جو دین پر ہم نے عمل کرنا تھا، دین کا نمونہ ہم نے اور ہمارے وطن نے بننا تھا، ہم اس سے محروم ہو گئے اپنی سرکشیوں کی وجہ سے. ہم نے دین کو ترجیح دینے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھا. تو فرمایا ذالک جزینہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے کہ یہ کلیئر کر دیا کہ تمہارے حلال حرام کرنے سے کوئی چیز حلال حرام ہو نہیں جاتی. حرام وہ ہے جس کی لسٹ اللہ نے دے دی، اور حلال وہ ہے جس کا اللہ نے حرام میں ذکر نہیں کیا، وہ سارا حلال ہے. تو فرمایا فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر یہ کفار یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ،
तो फिर कहो कि लोगों, तुम इतनी सरकशी के बावजूद अभी तक कायम हो, ये तुम्हारे रब की बड़ी वसी ते, तुम्हारे रब का दामने रहमत बड़ा वसी है कि तुम्हारी इतनी सरकशी के बावजूद तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। यही मेरे और आपके ऊपर आयत लागू होती है कि हमारे अमाल हैं इस ज़िंदगी वाले और इतनी नेमतों वाले और इतनी आसाइशों वाले जो हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो नतीजा आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह हमसे दरगुजर किए हुए है। ये अल्लाह की रहमत है और करम है कि वो दरगुजर की। वमा असाबकुम में मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिकुम वयअफु अन कसीर। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुँचती ये तुम्हारी किसी न किसी हरकत की वजह से होती, तुम्हारी अक्सर चीज़ों से तो अल्लाह दरगुजर कर लेता है। तो हमारा वजूद ये अक्सर जो दरगुजर उसकी चल रही उसके नतीजे में है। वरना हमने कहा था कि तेरे नाम पर हम ममलकत हासिल कर रहे हैं, यहाँ इस्लाम नाफज करेंगे। इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा तो उन पर फतवे लग गए, लेकिन बाज़ारों में जाएं, दफ्तरों में जाएं, हस्पतालों में जाएं, अदालतों में जाएं, किसी जगह चले जाए आपको नमूना नज़र आएगा कि मुसलमान अमली तौर पर कितना इस्लाम को अपने ऊपर नाफज किए हुए हैं। सरेआम अल्लाह के निज़ाम से सरकशी करते हुए नज़र आते हैं। वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। लेकिन एक बात सुन लो, अभी तो अल्लाह का दामने रहमत वसी है जो दरगुजर किए हुए तुम्हें मोहलत दी रखी, अल्लाह ने ढील दे रखी है, लेकिन जब उसकी पकड़ आ जाएगी तो उसका अज़ाब फिर टाला नहीं जा सकता। तो ये मोहलत तौबा के लिए है, इस्लाह के लिए है, वापस पलटने के लिए, गलतियों का एतराफ़ करने के लिए। ये नहीं है कि तुम इस मोहलत में कहो कि जो हम कह रहे हैं यही सही है। ये तो कुफार का वतीरा था। कुफार कहते थे कि हम कर रहे हैं, अल्लाह हमें पकड़ नहीं रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद करते रहे, हम भी कर रहे हैं, और हमें अल्लाह ने रोका नहीं, इसका मतलब हम सही हैं। ये नतीजा ना निकालो। अल्लाह की रहमत और बख्शिश है, अल्लाह के दरगुजर की पलीसी है जो तुम्हें ढील और मोहलत मिली हुई है। लेकिन अगर अल्लाह की पकड़ आ गई, वला युरद्दु बासु अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरमों से उसका अजाब फिर टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। अभी जो मैंने बात की है वही अगली आयत में आ गई। ज़रूर कहेंगे वो लोग जो शिरक करते हैं, शिरक करने वाले अपने शिरक का जवाज़ और दलील दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू, ज़रूर कहेंगे वो लोग जो शिरक करते हैं, लौ शाअ अल्लाह, कि अगर चाहता अल्लाह ताला, मा अशरकना, तो हम शिरक कैसे कर सकते थे जनाब, अल्लाह रोके और हम कर लें। तुम मुसलमानों खुद कहते हो कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फ़अालुल लिमा युरीद, इतनी ताकत वाला, वो जो चाहे हो जाए, जो ना चाहे वो हो ना, और हम शिरक करते जा रहे हैं, वो रोक नहीं रहा, इसका मतलब वह ही राज़ी हमसे। तो ज़रूर कैसा यक़ूलुल्लज़ीना अशरकू, ज़रूर कहेंगे मुशरिक लोग, लौ शाअ अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह ताला, मा अशरकना, ना हम शिरक करते, वला आबाउना, ना हमारे आबाओ अजदाद शिरक करते, वला हर्रमना मिन शै, और ना ही हम किसी चीज़ को खुद हलाल हराम करते। अगर हमने ये किया है और अल्लाह दरगुजर कर रहा है, अल्लाह हमें पकड़ नहीं रहा, तो मुशरिक कहते कि ये दलील है कि हम हैं ही हक पर। तो चूँकि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, यौम हिसाब के बाद दारुल जज़ा है, क़यामत का दिन हिसाब के लिए है, फिर जज़ा सज़ा नाफज होनी है हिसाब के बाद। इसलिए ये जो अल्लाह तुम्हें मोहलत देता है सोचने के लिए, तौबा के लिए, समझने के लिए, संभलने के लिए, वापस पलटने के लिए, इसको सरकशी पर ना लेकर जाओ। कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसे ही जुटलाया था नबियों को और उनके
باتوں کو ان سے پہلے والے لوگوں نے، امتوں نے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ وہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی تو جھٹلایا نا قوم نے، نہیں باز آئی۔ 950 سال سمجھاتے سمجھاتے 9.5 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں ہے، 9 مہینے نہیں ہے، ہفتے نہیں، سال نہیں، 900 سال نہیں باز آئے، اور پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو مہلت لمحے سے لے کر 900 سال تک بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ مت غلط فہمی میں کوئی رہے کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا پکڑ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ 900 سال کے 950 سال کے بعد بھی کفر ہی رہا، اور اللہ کا نبی حق پر تھا، وہ حق پر ہی رہا، اور اللہ کی مدد آ گئی آخر کار۔ تو فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا حق کو، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہو ان سے کفار سے، لوگو اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ یہ کیا سرائیاں، یہ اندازے، یہ ہم نے سنا تھا جی، ہم کرتے، ہمارے آباء و اجداد کرتے، اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اس کا مطلب صحیح، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ جائز ہے، اور اب تو صرف ایک ہی آسمانی کتاب کی مانی جائے گی جو تحریف سے پاک ہے، جو قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ اس میں سے دکھانا پڑے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو فرمایا لوگوں اندازے کی باتیں نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی ٹامک ٹوئیاں نہ لگاؤ، نہ بہانے اور ہیلے تراشو، اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ تو اسلام 2 چیزوں سے بات کرتا ہے، ایک دلیل سے بات کرو اور دوسرا تمیز سے بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دلیل سے بات کرو، والموعظۃ الحسنۃ، تمیز سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، چاہے دشمن ہے، چاہے دوست ہے، چاہے اپنا ہے، چاہے پرایا ہے، بات دلیل سے اور تمیز سے ہونی چاہیے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو بس اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر ٹامک ٹوئیاں مارتے، کیاس اندازہ کرتے ہو تم۔ قل کہہ دو ان سے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی دلیل ہی غالب آنے والی ہے، کوئی اور دلیل باطل غالب نہیں آ سکتا۔ میں نے عرض کیا نا، چاہے 950 سال کی مہلت مل جائے، غلبہ اللہ کی دلیل کو ہوگا۔ اور پھر اللہ کی دلیل، نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، اور چاہے روایات میں آتا ہے 5 ماہ تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، تیرتی رہی، لیکن بچے کشتی میں سوار وہی ایمان والے، باقیوں میں سے بچا کوئی نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دو کہ لوگوں دلیل تو اللہ کی ہی غالب ہوتی ہے، یعنی حق ہی غالب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم حق کی چوٹ لگاتے ہیں، باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، لیکن حق مضبوط ہوتا ہے حق پرستوں کے ساتھ۔ حق تو حق ہے، ازل سے حق حق ہے، لیکن حق پرستوں کی تعداد قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے بہت کم ہیں شکر ادا کرنے والے، بہت کم ہیں ماننے والے، بہت کم ہیں تابعداری کرنے والے۔ تو حق اقلیت اکثریت نہیں دیکھتا، حق حق ہے، چاہے حق کی طرف ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ حق پر ہے، اور کروڑوں دوسری طرف ہے وہ باطل پر ہے، تعداد کی بات نہیں ہوتی۔ تو تعداد کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے، متاثر ہوتے ہیں حق اور باطل کی دلیل کو دیکھ کر۔
कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कहो लोगो अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील ही गालिब आखिरकार होती है। फलो शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, उनमें गुनाह का मादा ही नहीं है। ऐसे ही अल्लाह इंसानों और जिन्नों को भी पैदा करता, उनमें गुनाह का मादा ही ना होता, सारे ही फरिश्तों जैसे नेक होते। फिर ना कोई मिलावट करने वाला होता, ना नाप तोल में कमी करने वाला होता, ना सूदी कारोबार चलाने वाला होता, ना शराब की भट्टियाँ चलाने वाला होता, ना मनशियात बेचने वाला होता, ना चोरी और रिश्वतखोरी करने वाला होता, ना नौसरबाज होता, ना जेवर डबल करने वाला होता, ना नोटों को चूना लगाने वाला, तो कोई भी ना होता, सारे ही नेक होते। फलो शाअ अल्लाह लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता, ये तो था कि अल्लाह मजबूरन सबको नेक पैदा कर देता, अल्लाह को ये पसंद नहीं था। हालांकि अल्लाह की कुदरत का नज़ारा है कि फरिश्ते सारे नेक हैं, अल्लाह ने पैदा किया। इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया तो आज़ादी दे दी कि रास्ते तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है, चलना तुमने अपनी मर्जी से, और इसी मर्जी की जज़ा और सज़ा तुम्हें मिलनी है। इसलिए जो जज़ा सज़ा है वो अपने इख्तियार और मर्ज़ी की है, जो हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं अच्छा काम करने के लिए। सलाहियत कुव्वत तौफीक अल्लाह की दी हुई है, इस्तेमाल हम अपनी मर्ज़ी से करते और उसी की जवाबदेही है। कुल हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कहो इनसे कि लोगों बुलाओ अपने गवाहों को जो गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम किया। ये जो कुफ़ार कहते थे ये हलाल है ये हराम है, जानवरों के पेट में जो बच्चे वो हमारे मर्दों के लिए औरतों पर हराम है, अगर मुर्दा पैदा हुए तो अब औरतों पर भी जायज़ हैं, वो भी खा लें हम भी खा लें। तो फरमाया लाओ अपने गवाह। पहले बात हुई कि कोई इल्मी बात करो, कोई इल्मी दलील पेश करो। इल्मी दलील पेश नहीं कर सकते हो तो आप आया कि कोई गवाह ही पेश करो। लेकिन बातिल को गवाह, ये हमारे सामने कचहरियाँ, कितने झूठे गवाह मिल जाते हैं, किराए के गवाह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही तज़किरा है कि हो सकता है ये मैनेज कर लें, गवाह ले आएँ। तो ऐ मेरे नबी तुमने कभी इनके साथ गवाही नहीं देनी। बातिल बातिल है, वो मैंने कहा ना, चाहे करोड़ों उसकी हमायत में गवाहियाँ देने लग जाए, गलत गलत बातिल बातिल है। और हक की तरफ कोई भी गवाही ना देने वाला हो तो हक फिर भी हक ही रहता है। अक़लियत में आकर तदाद कम होने से हक बातिल नहीं हो जाता कि वो गलत हो गया है, सही वही है। कुल कहो इनसे हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदून, बुलाओ अपने गवाहों को जो ये गवाही दें अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम किया है। फ़इन शाहिदू, फिर अगर वो गवाही दे दें कि हाँ अल्लाह ने ये हराम किए जिनको ये मुशरिकीन हराम कर रहे हैं, फ़ला तशहद माहुम, तो ऐ मेरे नबी तुम उनके साथ कभी गवाही ना देना कि ये हराम है। वो गवाही दे भी दें, गवाह मांगे भी जा रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ गवाहियाँ होती काबिल एतबार होती, कुछ गवाहियाँ ऐसी होती जिनका एतबार ही नहीं है। आप दुनिया में देखते हैं कि गैर मुस्लिम कितनी नेकियां करते हैं, कोई कदर कीमत नहीं। नेकी की कदर कीमत है ईमान की बुनियाद पर। अगर ईमान है तो जर्रा बराबर भी नेकी वो भी तोल में आ जाएगी, और अगर ईमान नहीं है तो मैं अमूमन कहता हूँ अबू लहब और अबू जाल ने कितने नज़ारे किए होंगे, बैतुल्लाह के साथ पुश्ते लगा कर बैठे होंगे, कितने तवाफ़ और हज और उम्रे उन्होंने किए होंगे, किस काम आए? ईमान नहीं था तो सब बेकार है। तो फरमाया वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ना पीछे चलो उन लोगों की ख्वाहिशों के जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया, आयात हमारे हुक्मों को झुटला दिया, हमारे कुरान को जिन्होंने झुटला दिया उनके पीछे ना चलो। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहरा रहे हैं। जब हलाल हराम किसी ने ऐलान कर दिया कि ये अपनी तरफ से हलाल हराम का पैमाना मुकर्रर कर लिया, तो गोया उसने रब के बराबर किसी को ठहरा लिया, क्योंकि हलाल हराम सिर्फ रब का इख्तियार है।
تو حلال حرام کا جس نے خود پیمانہ بنا لیا، گویا اس نے رب کے برابر اس حلال حرام ٹھہرانے والے کو کر لیا۔ تو قرآن کا خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ خود اعلان کرے گا یا اپنے نبی کے ذریعے کروا دے گا۔ پورا دین اللہ کی کتاب قرآن میں ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، پتہ چلے کہ دین ہے کیا۔ سنی سنائی بات پتہ نہیں وہ ہوتی ہے، ایک ناخن برابر ہوتی ہے اور اس کو ہاتھی قرار دے دیا جاتا ہے، سنی سنائی بات۔ تو خود پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس سے دوستی لگائیں، اس کی سمجھ آئے گی آپ کو، بے فکر مند ہو جائیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، میں تو اپنی اصلاح کے لیے بہانہ مجھے تو ملا ہوا ہے کہ آپ کو سنانے کے بہانے خود پڑھ لیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ سمجھنے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ جب تک ایک بندہ اندھا بنا ہوا ہے، اندھا نہیں، آنکھیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے کو جگانا آسان ہے لیکن جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ تو جب تک خود اندر شوق نہیں ہے، لگن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے دین کو سیکھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، اس وقت قرآن بھی مشکل اس وقت تک ہے جب تک جذبہ نہیں ہے۔ جب تک لگن پیدا ہو جاتی، میں نے اس کو سیکھنا ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے لیے بندہ ترجمہ تلاش کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور عمل کی برکت سے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک یہ 6 آیات پر مشتمل رکوع تھا۔ 8ویں پارے کا 5واں رکوع، 5 ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے اور زندگی بھر ایسے سلسلے اللہ تعالیٰ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم گزشتہ زندگی میں سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، تو توفیق عطا فرما اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں کی بخشش فرما۔ خاص الخاص جو فوت ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما، جہاں بھی ظلم کا شکار ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اسلام پہ قائم رکھ اور ایمان پہ موت نصیب فرما، وسیع رزق حلال عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ سب بھائیوں کا شکریہ۔
سوال پڑھتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے ریل سے سوال پڑھتا جا رہا ہے جہاز کے سوال سے بدلنے جا رہا ہے ہوش آئی نا سجن صاحب چیک کرنا ہے وہ انہوں نے جمع کیا انہوں نے آپ پہلے نواز ਵਧੀਆ ਨੈਟ ਸਲੋ ਸੀਗਾ।